حال ہی میں آثار قدیمہ کے ماہرین نے ایک ایسا مقام دریافت کیا ہے جو مکمل طور پر جلا ہوا تھا، جہاں ہر طرف راکھ، ہڈیاں اور ایک ایسا شہر ملا جو پانی کے نیچے دبا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ دریا خشک ہوا، ایک مکمل شہر زمین کے اندر سے ظاہر ہو گیا۔ ایسا شہر جو بالکل ویسا ہی دکھائی دیتا ہے جیسا پرانے آسمانی صحیفوں یعنی توریت اور بائبل میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ شہر کوئی عام شہر نہیں بلکہ بدنام زمانہ قوم لوط یعنی سدوم اور امورہ ہے، وہی قوم جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ یہ قوم گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بے حیائی، فحاشی اور ہم جنس پرستی جیسے گناہ اس قوم کا معمول بن چکے تھے، اور یہ گناہ صرف ان کے درمیان عام نہیں تھے بلکہ فخر کے ساتھ کیے جاتے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے آج کے دور میں ہو رہا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا یہ قوم اپنی سرکشی سے باز نہیں آ رہی تو ان پر ایسا دردناک عذاب نازل کیا جس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ پیارے ساتھیوں، جب ماہرین آثار قدیمہ نے اس مقام پر تحقیق کی جہاں ماضی میں سدوم اور امورہ نامی شہر موجود تھے تو انہیں ایسے ثبوت ملے جنہیں نظر انداز کرنا مشکل تھا۔ سب سے عام چیز جو دریافت ہوئی وہ زمین کے اندر گندک کے گولے تھے۔ یہ گولے چھوٹے چھوٹے پتھروں کی طرح دکھائی دیتے تھے، لیکن ان میں خالص گندک کی مقدار بہت زیادہ تھی۔ سائنسی تجربات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جب ان گولوں کو آگ دکھائی جاتی ہے تو یہ بہت تیزی سے جلنے لگتے ہیں اور ایک خاص قسم کا گاڑھا لاوا پیدا کرتے ہیں۔ یہ وہی گندک ہے جس کا ذکر پرانی مذہبی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ گولے عام طور پر اس وقت زمین پر بنتے ہیں جب گندک قدرتی طور پر زمین کی تہوں سے نکلے یا کسی آتش فشانی عمل کا نتیجہ ہو، لیکن اس مقام پر گندک کی نوعیت مختلف ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اتنی خالص گندک کا زمین کی سطح پر اس طرح موجود ہونا کوئی عام بات نہیں ہے۔ مزید یہ کہ ان گولوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ شہر کے مختلف حصوں میں ایک مخصوص تہ میں پائے گئے ہیں، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں زمین پر گرے تھے۔ جب سائنسدانوں نے گولوں کی جانچ کی تو انہیں معلوم ہوا کہ 90 سے 98% تک خالص گندک پر مشتمل ہے، جو عام طور پر قدرتی طور پر نہیں ملتی۔ مزید تحقیق سے یہ بھی پتا چلا کہ زمین کی وہ تہ جس میں یہ گولے موجود ہیں مکمل طور پر جلی ہوئی ہے۔ اس جلی ہوئی تہ کے نیچے راکھ، جلے ہوئے برتن اور انسانی ہڈیوں کے ٹکڑے بھی ملے ہیں، جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں ایک وقت میں انسانی آبادی تھی اور یہ علاقہ کسی شدید آتش زدگی کی لپیٹ میں آیا تھا۔ ماہرین نے اندازہ لگایا کہ یہ علاقہ ماضی میں ایک آباد شہر تھا، لیکن آگ لگنے کے بعد مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ تحقیق سے یہ بھی سامنے آیا کہ کچھ گندک کے گولے محفوظ حالت میں پائے گئے کیونکہ وہ دریا کے پانی میں گر گئے تھے۔ چونکہ گندک جب جلتی ہے تو مکمل طور پر راکھ میں بدل جاتی ہے، اس لیے وہ گولے جو زمین پر گرے مکمل طور پر ختم ہو گئے، لیکن جو پانی میں گرے وہ بچ گئے۔ یہی گولے آج عجائب گھروں میں رکھے گئے ہیں۔ یہ دریا جو آج خشک ہو چکا ہے اس وقت شہر کے قریب بہتا تھا۔ جب دریا کا پانی کم ہوا تو ماہرین کو موقع ملا کہ وہ نیچے موجود شہر کا معائنہ کر سکے۔ وہاں زمین کی تہوں میں وہی آثار ملے جن کا ذکر پرانی کتابوں میں سدوم اور امورہ کے بارے میں کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ پرانے صحیفوں میں یہ بھی لکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بچایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ فوراً شہر چھوڑ دیں اور جو کچھ بھی ہو رہا ہو اس کی طرف پلٹ کر مت دیکھیں۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اسی لمحے اللہ نے اسے نمک کے ایک ستون میں بدل دیا۔ آج اس مقام پر ایک عجیب و غریب شکل کا نمک کا ستون موجود ہے جو انسانی جسم جیسا دکھائی دیتا ہے۔ ماہرین نے اس کا تجزیہ کیا تو پتا چلا کہ وہ ستون 80% خالص نمک پر مشتمل ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ وہی مقام ہے جہاں سدوم اور امورہ واقع تھے، اور یہ ستون آج بھی موجود ہے جو لوگوں کو عبرت کا پیغام دے رہا ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔